میرا موضوع سخن ہے وہ ہے والدین کی عظمت۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، ہر چیز کا مربی اور پالنہار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لیکن جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کو بھی پیدا کیا، لیکن ذریعہ جو ہے پیدائش کا وہ ماں باپ ہے، یعنی ماں باپ ہی کی وجہ سے ہم مراد اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اللہ نے ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات میں جہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے بعد فوراً ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو اللہ کی عبادت کرو، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ایُّ العمل احب الی اللہ تعالی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ کون سا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کا قریبی بن جائے، ہم ایسے کیا کریں کہ اللہ رب العالمین کا قریبی ہو جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، ایسے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا، یعنی نماز کے لیے جو وقت رکھا گیا ہے باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، نماز پڑھنا۔ اور پھر اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ چلو نماز ہو گیا، نماز پڑھ لی، لیکن اس کے بعد کون سا عمل کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ چلو نماز بھی پڑھ لیے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیے، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی سب سے بہتر عمل اللہ کی عبادت نماز پڑھنا، اور سیکنڈ جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جہاد سے بڑا مقام و مرتبہ ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بعد میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ والدین کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جہاد کر سکتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر ان کے اطاعت فرما برداری کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ تو والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ بہت ہی بڑا ثواب ہے۔
والدین کا مقام و مرتبہ اس دنیا کے اندر اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ ہم اور آپ زندگی بھر اس کی خدمت کریں گے، لیکن 1% بھی اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے اس کا حق ادا، چاہے کتنوں بھی آپ عبادت کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا حکم ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے والی آیت جو میں نے پڑھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے آگے کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تیرے رب کا حکم ہے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اسی کے آگے اللہ پھر بیان فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اکثر مقامات پر اللہ جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے پیدا کیا لیکن ذریعہ جو ہے وہ ماں باپ کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے والدین کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، دونوں بھی نہیں دینا، یعنی چاہے ایک ہو یا دونوں ہو، ایک ہو یا دونوں ہو، چاہے ماں زندہ ہو باپ کا انتقال ہو چکا ہو یا باپ زندہ ہو ماں کا انتقال ہو چکا ہو، آپ کو دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے، انتقال ہو چکا ہے، ایسے موقع پر آپ کو زیادہ ان کی خاطرداری کرنی ہوگی، زیادہ ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہوگا۔ کیوں؟ مان لیجیے اگر سب ماں باپ اگر دونوں زندہ ہوتے ہیں، اگر کسی طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے، دونوں مل بیٹھ کر کے آپس میں غم کو بانٹ لیتے ہیں، دونوں کو بھلا دیتے ہیں۔ لیکن وہیں اگر باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے یا ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ اس دنیا کے اندر اکیلے زندہ ہے یا ماں اکیلی اس دنیا کے اندر زندہ ہے، آج ان کے پاس کوئی غم بانٹنے والا نہیں ہوتا ہے، آج ان کے پاس کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف تک بھی نہیں دیں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر اف سے زیادہ چھوٹا لفظ کوئی نہیں ہے، اف سے زیادہ چھوٹی الفاظ ہے ہی نہیں ہے۔ اف یہ ہوتا کیا ہے؟ اگر ہمارے والدین ایک ہی کام کو ہمیں بار بار کہے، ہم اور آپ فوراً منہ چڑھا لیتے ہیں، اف کیا ایک ہی بات بار بار دہرانا، کیا ایک ہی بات بار بار دہرا رہے ہیں۔ تو یہ اف کہنا، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے حق میں اف تک بھی نہیں کہتے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے۔ ہمارے والدین ہمارے ساتھ چاہے جیسا بھی سلوک کرے لیکن ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ہمارے والدین ہمارے ساتھ جیسے بھی برتاؤ کرتے ہیں، بس ہم ان کی بات اس کان میں سنیں، نکال رہے اگر کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو، لیکن ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ کیا فرماتا ہے، وقل لهما قولا کریما، بلکہ ان سے بھلے انداز میں بات کرنی ہے، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اس کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو، اس کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو۔ یہ رحمت کے بازو پھیلانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حق میں جو اللہ نے جو حکم دیا ہے، تم اپنے ماں باپ کے حق میں رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو۔ ہم ان کی رحمت کے بازو کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ اس کا علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر ماں باپ تمہارے سامنے کام کر رہے ہیں، ماں باپ تمہارے سامنے چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے کام میں ہاتھ بڑھائیں، یا ماں باپ ہمارے سامنے کام کر رہے ہیں، آپ کے اندر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے بوجھ کو ہلکا کریں، خود ان کے کام آپ خود کرنے میں لگ جائیں۔ یہ بیان کیا ہے علماء کرام نے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کے لیے اپنے رحمت کے بازو کو پھیلا دو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، لیکن آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اے اللہ میرے والدین پر تو ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا۔ یعنی اللہ نے والدین کے حق میں بچپن کا واسطہ دے کر کے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ چاہتا ویسے کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے والدین کے حق میں دعا کرو، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے لوگوں جب بھی تم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو تو کیا کرو، اپنے بچپنے کو یاد کر کے دعا کرو، اپنے بچپن کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جس طریقے سے میرے والدین نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا، بچپن میں پالا پوسا تھا، اے اللہ تو ان پر ویسے رحم کرنا۔ یعنی اس دنیا کے اندر جب ہم اور آپ بچے ہوتے ہیں، عقل و شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اگر ہم اور آپ کسی نقصان دہ چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، مثال کے طور پر لے لیجئے، اگر ہم اور آپ آگ کو چھونے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آگ کو چھونے کی کوشش کریں گے یہ آگ ہمیں جلا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں تم اپنے ماں باپ کے حق میں اس طریقے سے دعا کیا کرو، اے اللہ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر میرے ماں باپ آگ کو چھونے سے روکا کرتے تھے، جس طریقے سے میرے ماں باپ کسی نقصان دہ چیزوں سے بچایا کرتے تھے، اے اللہ تو ویسے ہی ان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ تو انہیں جہنم میں جانے سے روک لینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یعنی اللہ نے بچپنے کو یاد کر کے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ میرے بھائیو آج ہم اور آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تو سب دودھ کے دھلے ہوئے، یہاں تو سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو اکثر گھروں کے اندر حالات یہ ہوتے ہیں، باپ تھر تھر کانپ رہے ہیں، لیکن پھر سے ان کی الگ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، الگ ان کی ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، الگ ان کا کھانا بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ہم نے اور آپ نے کبھی یہ غور کیوں نہیں کیا ہے، میرے باپ ہمارے والد محترم جنہوں نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی پوری زندگی باہر میں نکال دیتے ہیں، جنہوں نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے، ہماری مستقبل بنانے کے لیے، ہماری اچھی تعلیم کے لیے جنہوں نے اپنے 50-60 سال کی زندگی باہر میں نکال دیتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کاٹ دیے، اور جب وہاں سے ریٹرن ہو کر کے آتے ہیں، جب وہاں سے ریٹائرڈ ہو کر کے آتے ہیں، 60 سال آپ کا پورا ہو چکا ہے، اب آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں، بیچارے گھر کے اندر جو باہر نہیں جا سکتے ہیں، خود کما نہیں سکتے ہیں، آج ان کے بچے انہیں اپنے سے الگ کر دیا ہے، آج انہیں خود کھانا بنانا پڑ رہا ہے، جو بیچارے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے جنہوں نے باہر میں نکال دیے، آج وہ خود
اکیلے گھر میں کھانا بنا رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. جو ماں باپ اکیلے 3-4 بچوں کو پال لیتا ہے، وہ بیٹا، وہ بچے ہمارے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے ہیں. وہ بیٹے اپنے ماں باپ کو نہیں پال سکتے ہیں. ایک ماں باپ کما کر کے 3-4 بچوں کو کھلا پلا کر کے بڑا کر دیتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دلا دیتے ہیں، ان کے لیے اچھے مکانات بنا دیتے ہیں، لیکن جب وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ گھر. ایک چھوٹا سا بچہ ڈرائنگ کر رہا تھا. ہم اور آپ اپنے بچوں کو اسکول میں ڈرائنگ کرتے ہیں، کچھ بنانے کے لیے دے دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ کاپی میں کچھ ڈرائنگ کر رہے تھے. انہوں نے ایک بہت اچھے سے مکان اس کاپی میں ڈرائنگ کیا. بہت سے اچھے مکان کو انہوں نے اس کاپی کے اندر بنایا. جب اس کی ماں دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، اور اسی کے بغل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بھی بنائے تھے. اس کی ماں دیکھتی ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. میرا بیٹا تو اتنے اچھے ڈرائنگ کر رہا ہے، اتنے اچھے نقش و نگار کر رہے ہیں. پوچھنے لگے، بیٹا یہ تو نے کاپی کے اندر، نوٹ بک کے اندر یہ کیا ڈرائنگ کیے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، میری ماں، اس کو میں نے اس انداز سے ڈرائنگ کیا ہوں، یہ میں بڑے ہو کر کے اس طریقے سے مکان بناؤں گا. کہا کیا ہے بیٹا، مجھے تھوڑا تفصیل سے سمجھاؤ. کہا میری ماں آپ تفصیل سے سنیے، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ میرا کچن ہے، یہ میرا ہال ہے، یہ میرا لیٹرین ہے، یہ میرا واش روم ہے، یہ میں نے ٹوائلٹ کو بنایا ہے، یہ ساری چیزوں کو میں نے اپنے اس گھر کے اندر بنایا ہوا ہے. ماں نے پوچھا، اچھا بیٹا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ اس کے بغل میں یہ چھوٹا سا کیا بنائے ہو یہ راؤنڈ میں؟ بیٹے نے جواب دیا، میری ماں ذرا غور سے، میری بہنیں ذرا غور سے سنو. بیٹا جواب کیا دیتے ہیں؟ میری ماں، جس طریقے سے تم نے میرے دادا دادی کو اپنے سے بغل میں ایک چھوٹی سی البیسٹر میں لے جا کر کے رکھ دیا ہے، جس طریقے سے میرے دادا دادی کو میرے مکانات سے الگ تم آپ لوگوں نے یہ جو جھونپڑی میں البیسٹر کا ایک گھر بنا دیا ہے، اسی طریقے سے اس ڈرائنگ کے اندر میں، اس ڈرائنگ کے بغل میں نے ایک جھونپڑی بنایا ہوا ہے، تاکہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے اس طریقے سے محل بنائیں گے، اور اس محل کے بغل میں ایک ٹینا کا گھر بنا دیں گے، جس پر آپ رہیں گے اور ابو رہیں گے، جس پر آپ رہیں گے اور ابو رہیں گے. اس طریقے سے میں نے یہاں ڈرائنگ کیا ہے. ماں کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، بیٹا ابھی سے کیا کر رہا ہے؟ جو آخر دیکھیں گے وہی تو ہمارے بچے کریں گے نا. ہم اپنے ماں باپ کو اپنے سے الگ کر دیے ہیں، ہمارا بیٹا جب بڑا ہوگا کیا کرے گا؟ ہمیں بھی الگ کر دے گا. میرے بھائیوں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کے پیسے کی ضرورت انہیں نہیں پڑتی ہے، نہیں رہتی ہے. انہیں اتنا ہی مل جائے کہ کسی طریقے سے ان کی اچھی خاصی زندگی گزر بسر ہو جائے. آپ کی پراپرٹی سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، بس آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہتا ہے. لیکن ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. ان کے لیے الگ کھانا پینا، الگ کمرہ، الگ ساری چیزیں ان کے لیے ہم اور آپ الگ کر دیتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، ابھی ہم جوان ہیں، ہمارا بھی وقت آئے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو جیسا ہم کریں گے، اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. اگر ہم ہی اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیے، کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی کیا 100% نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. جیسا دیکھے گا ویسے کرے گا. تو اس لیے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. ہم چاہے کتنوں بھی اپنے ماں باپ کو اس دنیا کے اندر خدمت کر لیں گے، لیکن ہم پھر بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنی چاہیے، ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دیر تک برقرار رکھے، اور جب یہاں سے اس دنیا سے چلے جائے ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں. انہوں نے کہا، امیر المومنین، یہ میری بوڑھی ماں ہے جنہوں نے پیٹھ پر لاد کر کے اپنے ماں کو حج کرا رہا. کہا، امیر المومنین، یہ میری بوڑھی ماں ہے، میں اپنے ہاتھوں سے ان کی گندگی کو صاف کرتا ہوں. ان کے منہ میں دانت نہیں ہے، میں چبا کر کے ان کو روٹی کھلاتا ہوں.
اور میں سارا کام کرنے کے بعد امیر المومنین میں نے آج انہیں خانہ کعبہ کا طواف بھی کرا دیا، آج میں نے انہیں حج بھی کرا دیا ہے، امیر المومنین کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ امیر المومنین کیا جواب دیتے ہیں؟ لوگوں سنو غور سے، امیر المومنین یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، تم نے اپنے ماں کی خدمت کی، اپنے ہاتھوں سے ان کی گندگی کو صاف کیا، اپنے دانتوں سے چبا کر کے ان کو کھانا کھلایا، بہت اچھی بات ہے، تم نے اپنے ماں کو حج بھی کرا دیا ہے، لیکن ذرا غور سے سنو، تم نے وہ اپنی ماں کا حق ادا کہاں تک کیا یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن سنو، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تمہاری ماں تمہیں جن رہی تھی، جب تم اس دنیا کے اندر آ رہے تھے، جب تمہاری پیدائش کا وقت تھا، اس وقت تمہاری ماں کی زبان سے، تمہاری ماں کے منہ سے جو پہلی مرتبہ درد کی وجہ سے جو آہ کی آواز نکلی تھی، اس آہ کا بھی تم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا۔ جب تمہاری ماں پیدا کر رہی تھی، جب اس دنیا کے اندر تم آ رہے تھے، جو پہلی مرتبہ آہ کی آواز نکالی تھی درد کی وجہ سے، اس آہ کا تم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا۔ چلے ہو زندگی بھر کا حق ادا کرنے کے لیے، یہ دودھ پلانا، سینے سے 2 سال تک لگا کر کے رکھنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، جب تمہیں پیدا کر رہی تھی اس کا تم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا پتہ چلا، ہم ماں باپ کا حق ادا کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی من احق بحسن صحابتی، میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم اموں کا، پھر تمہاری ماں۔ پوچھنے والے نے 3 مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ جب پوچھا جب چوتھے مرتبہ پوچھا کہ پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارا باپ۔ یعنی ماں باپ سے 3 گنا مقام و مرتبہ ماں کا ہے۔ اس لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ماں کی اطاعت و فرما برداری کریں، دونوں کو آپ کو کرنی ہے۔ ماں کا مقام و مرتبہ باپ سے 3 گنا بڑھ کر کے ہے، لیکن باپ کا بھی مقام کچھ کم نہیں ہے، باپ کا بھی مقام کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ کا دروازہ ہے، اور جب اگر ہم اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے ہی نہیں، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، ہمارے پاس کتنا بھی نیکیاں کیوں نہ ہو، لیکن دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو اندر کیسے جائیں گے؟ تو باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنی ہے۔ کبھی غور کیا، ہمارا فون کو چلاتے ہیں، ہر کوئی یہ انگوٹھا سے فنگر لگاتا ہے، انگوٹھا ڈال کر کے ہمارا فنگر لاک لگاتے ہیں، لیکن وہیں اس انگوٹھے کی جگہ میں اگر اس انگلی کو لگا کر کے اگر ہم لاک کھولتے ہیں، وہ لاک نہیں کھلتا ہے۔ کیوں؟ لاک جو لگائے ہیں یہ صحیح انگوٹھا ہے، نشان جو ہے وہ انگوٹھا کا ہم نشان لگائے ہیں، لہٰذا جو صحیح نشان ڈالیں گے تب لاک کھلے گا۔ اب جب باپ جنت کا دروازہ ہے، ادھر کتنوں بھی آپ عبادت کر لیجئے، لیکن اگر ہم باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے دروازہ کھلے گا نہیں۔ تو دروازہ کھولنے کے لیے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ ایک مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، راغب انف، اس شخص کے ناک خاک آلود ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اس شخص ناک خاک آلود ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا نہیں مستحق نہیں بنا پایا، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں کیا پتہ چلا،
اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ان کے حق میں دعا کرنے کا۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام کے تمام امتیوں کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، لیکن آپ اپنے ماں کے حق میں سفارش نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے حق میں سفارش نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں۔ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ اللہ نے ان کو جہنم کے اندر داخل کیا ہو، لیکن اگر وہ جہنم کے اندر ہوں گے ہماری ایک ایک دعا کا وہ محتاج ہوں گے، ہماری ایک ایک دعا کا وہ محتاج ہوں گے۔ لہذا ان کے حق میں آپ دعا کریں، ان کے حق میں آپ صدقہ و خیرات کریں۔ انہوں نے آپ کو اس دنیا کے اندر اس لائق بنا کر کے چھوڑا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کرے، اللہ ان کے عذاب میں ہلکا کرے۔ میں نے جو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے حق میں کیوں نہیں دعا کر سکتے ہیں؟ آخر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، پھر اللہ کے نبی اپنے ماں باپ کے حق میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول جو بنایا ہے 40 سال کے بعد بنایا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین انتقال ہو چکے تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب کا جب انتقال ہونے لگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چچا جان آپ میرے کانوں میں صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ رب العالمین سے تمہارے حق میں سفارش کروں گا۔ لیکن ابو طالب نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کہا الہ العالمین یہ جو بھی تھے میرے چچا اس دنیا کے اندر تھے، اے اللہ تو انہیں مغفرت فرمانا، ان کو بخش دینا۔ اللہ نے فوراً روک لگا دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جسے آپ پسند فرماتے ہیں، بلکہ ہدایت دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے اوپر ہے، اور آپ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ہمارے والدین کو، جو اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اس سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنی چاہیے اور اپنے ماں باپ کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر ہم سب کے ماں باپ کو جب تک زندہ رکھا ہے اپنے آپ کو غنیمت سمجھیں، جب اس دنیا سے چلا جائے گا پھر وہ موقع آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو وہ موقع پھر دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے ابھی آپ اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو جنت میں جانا چاہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کے جو والدین اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کا سایہ دیر تک برقرار رکھے۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سے دعا کرتے کہ الہ العالمین تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سچے نماز کا پابند بنا۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔